اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت الگ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اردو میں استعمال ہونے والے قرآنی الفاظ کون سے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ آپ پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق وہ ذات جس نے پیدا کیا۔ اس میں اقرأ لفظ جو ہے نا یہ ہم استعمال کرتے ہیں قاری، قارئین، تجوید و قرات پڑھنا، یعنی یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، قرات قرآن۔ اور بسم ربی کا اسم لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسماء حسنہ، اسم گرامی، اسم، فعل، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے نام۔ خلق الانسان پیدا کیا اس نے انسان کو، من علق جمع ہوئے خون سے، انسان لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ خالق سے، ہاں یہ لفظ بھی خالق اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، خالق۔ اقرأ وہی لفظ آ گیا، وربک الاکرم الذی علم، علم جو لفظ ہے نا علم سے ہے، سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے، یہ دونوں لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ سارے، ہاں اقرأ پہلا والا لفظ جو تھا آیت کا، الاکرام بھی نہیں ہو جاتا؟ اکرام، ہاں اکرام، ہاں اکرام اردو میں ہم عزت، ہاں اکرام۔ اچھا، اور علم الانسان ما لم یعلم یہ سارے لفظ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی، لیطغی لفظ جو ہے نا یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے طاغوت، طغیانی، ٹھیک ہے، طاغوتی نظام یعنی سرکش، نافرمانی۔ ارآہ استغنا، یہ کہ بے شک انسان یقیناً سرکش ہے، ارآہ استغنا یہ اس لیے کہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو غنی، غنی ہم جیسے ہم استعمال کرتے ہیں نا، خوشحال، مالدار، بے پرواہ، ہاں کھلے دل والا، تو یہ غنی لفظ سے استغنا لفظ نکلا۔ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس کیا لکھا ہوا ہے؟ بے پرواہ لکھا ہوا ہے، بے نیاز، ہاں اصل معنی اس کا یہ کہ خوشحال، مالدار۔ عبدن اذا صلی، عبدن، عبد لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، اور صلی، صلاۃ لفظ بھی ہم ہے عربی کا لفظ لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارأیت ان کان علی الہدی، اس میں ہدا لفظ جو ہے نا یہ بھی ہدایت سے نکلا ہے۔ یہ ہم ایک لائن چھوڑ لیں گے، بے نیاز تو نہیں سے آگے، ان الی رب، ہاں ان الی ربک الرجعی، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ رجوع لفظ جو ہے نا یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے رجوع کرنا، راجع لفظ پلٹنا، واپس، واپسی۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو، ینہا جو روکتا ہے، نہیں عن المنکر ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا روکنا، اسی سے یہ لفظ ہے ینہا، منع کرنا، روکنا۔ عبدن اذا صلی یہ ہم نے کر لیا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا بھلا دیکھا آپ نے اگر وہ ہو ہدایت پر، یہ ہم لفظ ہدایت، ہدا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہدایت یافتہ، ہادی اور رہبر، رہنما، ٹھیک ہے، ہدن تو اسی سے یہ ہدایت پر، راستے پر، سیدھے راستے پر یہ لفظ ہوتا ہے۔ او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا، امر بالمعروف ہم کہتے ہیں نا، امر اسی سے لفظ ہے، حکم دینا، بالتقوی تقوی کا، تقوی لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرنا، بچنا۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا بھلا دیکھا آپ نے اگر وہ کذب اس نے جھٹلایا، تو اس کے لیے ہم لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تکذیب، اس نے میری تکذیب کی، ہاں کاذب جھوٹ بولنے والا۔ اور وہ تولا لفظ عربی کا ہی لفظ ہے۔ علم یعلم بان اللہ یری، یعلم علم سے ہے، جاننا، کیا نہیں اس نے جانا، بان اللہ یری کہ بے شک اللہ، یرا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یرا لفظ کہیں پر بھی استعمال ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ رؤیت حلال جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ را یا دیکھنے سے ہے۔ کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں اگر نہ وہ باز آیا، نہ وہ رکا، جیسے ہم نے اوپر پڑھا نا ینہا، ارأیت الذی ینہا، آیت نمبر 9 میں ینہا پڑھا تھا نا، اسی سے یہ ملتا جلتا لفظ ینتہی، ایک ہی روٹ ہے ان دونوں کا، ہرگز نہیں اگر نہ وہ رکا، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، نہیں، اردو میں ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کہتے ہیں نا، ونہی
अनिल मुनकर, बुरी बातों से रोकना, यानी अगर ना वो रुका, लनस्फाम बिन नासिया, तो हम ज़रूर घसीटेंगे उसे पेशानी के बालों से। ये दोनों लफ्ज़ अरबी के ही लफ्ज़ हैं। नासियतिन, ये पिछला लफ्ज़ बिन नासिया जो लफ्ज़ आया, नासियतिन पेशानी, काज़िबतिन झूठी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना कज़्ज़बा, उसी का ये इसम है, काज़िबतिन झूठी, खातिअतिन खताकार, ये उर्दू का लफ्ज़ है खातिया खताकार, खताएं जैसे हम कहते हैं, खता का हो जाना। फलयदउ नादिया, पस उसे चाहिए कि वो बुला ले, नादिया अपनी मजलिस को। यदु जो लफ्ज़ है ना, ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, दुआ, दावत, दाई अल खैर, ये सारे लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं तो इसी से ये लफ्ज़ हैं। वलयदु बुलाना, पुकारना, नादियहु अपनी मजलिस को, सनदउ ज़बानिया, हाँ ये अरबी का लफ्ज़ है। वैसे हम लफ्ज़ नादिया नाम रखते हैं ना, हाँ, लेकिन उसका मतलब तो और होगा ना। हाँ, और यहाँ ये और है, सनदउ ज़बानिया, अन करीब हम भी बुला लेंगे। फलयदु और सनदु एक ही रूट हैं, सिर्फ फेल का फ़र्क हो गया। हाँ, फलयदउ नादिया और सनदउ ज़बानिया एक ही लफ्ज़ हैं। अन करीब हम भी बुला लेंगे, जहाँ पर भी फेल के साथ नून आ जाए ना, वो हम के माने में इस्तेमाल होता है। अन करीब हम भी बुला लेंगे, ये थोड़ा सा बताएंगे। फलयदउ और सनदउ ये दोनों एक ही जैसे लफ्ज़ है ना। अच्छा, नून का जब, हाँ, जिसके फेल के शुरू में नून आ जाए ना, उसमें जमा के लिए इस्तेमाल होता है वो लफ्ज़ हम। अच्छा, अन करीब हम भी बुला लेंगे, जमा के लिए नून इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जी जी। ज़बान या अजाब के फरिश्तों को, यानी गार्ड को, हम भी अन करीब बुला लेंगे अजाब के फरिश्तों को, अपने गार्डों को। कल्ला, हरगिज़ नहीं, ये पहले भी हमने इसी सूरत में ये लफ्ज़ पढ़ा है। ला तुतिउ, ना आप इताअत करें, उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, इताअत करना, इताअत गुजार, इताअत गुजारी, मुती होना, यानी बात मानना, फर्मा बरदारी करना। वस्जुद वक्तरीब, और आप सजदा कीजिए और आप करीब हो जाइए, आप कुर्ब हासिल कीजिए। तो ये वक्तरीब ये लफ्ज़ भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, क़राबत दारी, कुर्बत, कुर्ब इलाही, अक़रबा, ये लफ्ज़ हम सारे उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ी सी सूरत लंबी है, और ये ऐसी सूरत है कि जिसके सूरत में सजदा भी आता है, और ये आखिरी इस कुरान मजीद का सजदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, आप पढ़िए अपने रब के नाम से, वो ज़ात जिसने पैदा किया। इस सूरत का जो आखिरी दूसरी जो आयत है, उसके आखिरी लफ्ज़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अलग से इस सूरत का नाम अलग रखा गया है। इस सूरत की इब्तदाई पहली 5 आयात जो है ना, पहली वही के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, जब आप गारे हिरा में इबादत किया करते थे। पहली 5 आयात। और जो बकिया आयात हैं वो तब की आयात हैं कि 3 साल के बाद, नबूवत के मिलने के 3 साल के बाद, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में नमाज पढ़नी शुरू की। 5 आयात कब हुई? गार हिरा में जब आप इबादत करते थे, ठीक है, जब आप इबादत में मसरूफ़ रहते थे, और ये सबसे पहली वही है। पहली 5 ही आयात जो है ना, ये गार हिरा में नाजिल हुई, इसी से नबूवत का आगाज़ हुआ, इसी से वही का आगाज़ हुआ। और जो अगली आयात हैं, इसके बाद की 5 आयात के बाद की, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हरम में नमाज़ पढ़नी शुरू की, तब अगली आयात नाजिल हुई। इस सूरत का मौजू क्या है? अच्छा, इसमें दरमियान में कोई आयत नहीं नाज़िल हुई? और दरमियान नहीं हुई थी नाजिलें, ये तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर जोड़ दिया था ना इन सूरतों को। जी। और अगली आयात जो है ना, जब आपने हरम में नमाज पढ़नी शुरू की 3 साल के बाद, तब ये अगली आयात नाजिल हुई थी। इस सूरत का मौजू ये है कि इंसान की पैदाइश की इब्तदा अल्लाह ताला ने बताई कि कैसे इंसान की पैदाइश हुई। और इस सूरत के अंदर दूसरा इसका मौजू ये है कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है और सरकशी करता है, अल्लाह ताला उसका क्या इंजाम करते हैं। इस सूरत के अंदर हम ये पढ़ेंगे। मौजू इस सूरत का मजमून ये है, हाँ मजमून ठीक है, इस सूरत का ये है। हाँ अच्छा,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اس کا کیا انجام ہوا، اور دوسرا اس صورت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ سے کہا یہ گیا ہے کہ آپ نے دشمن کی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، آپ نے دشمن کی بات نہیں ماننی۔ یہ اس صورت کا موضوع ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور ایسے شروع ہوا کہ آپ کو جو خواب آتا سچا خواب آتا، آپ کو خواب جو آتا وہ آپ اگلے دن دیکھتے، ویسے ہی کہ ویسے حالات ہوتے، سچے حالات آپ کو خواب میں دکھائے جاتے، یا کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب میں آیا ہوتا تھا وہ حالات نظر آتے تھے۔ تو ایسے حالات موضوع ٹھیک ہے، اس کا موضوع جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا اس صورت کے اندر یہ ڈسکس ہے۔ دوسرا، اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ نے دشمن کی پرواہ کیے بغیر سجدہ کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ کو میں بتائی تھی کہ یہ صورت ہے، اس کی پہلی آیات ایسی ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئیں، جس سے نبوت کا آغاز ہوا، وحی کا آغاز ہوا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ایسا ہوا کہ آپ جو خواب دیکھتے وہ اگلے دن پورا ہو جاتا، سچا خواب آتا، یا کچھ دنوں کے بعد وہ حالات ویسے کے ویسے ہوتے۔ تو ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تنہائی بہت محبوب ہو گئی تھی۔ دیکھیں نا، ہوتا ہے انسان کے ساتھ نا ایسے، جب انسان بہت زیادہ ذکر اذکار کرے، عبادت کرے، اللہ کے قریب ہو، تو پھر انسانوں کے ساتھ نا لوگوں کی کوئی انسان کی بیچنگ نہیں ہوتی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، ان کے گناہ زیادہ نظر آتے ہیں، اور پھر جب انسان ان کو روکتا بھی ہے، کس حد تک کتنا کو روکے انسان، گناہوں سے جتنا مرضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اس دور میں معاشرے میں سود عام تھا، شراب عام تھی، اور زندہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، عورت کو صرف بچے پیدا کرنے کا ذریعہ یا سیکس کے ذریعہ سمجھا جاتا تھا، غلام سے بھی زیادہ برا سلوک عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا، عورت مردوں کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی، جس کا جتنا دل چاہے نکاح کریں، رکھیں نہ رکھیں، جتنے زیادہ نکاح کرتے چلے جائیں، اور پھر بھی عورت کو مقام نہ دیں، جتنے مرضی نکاح کرتے چلے جائیں۔ سوچیں عورت پہ کیا گزرتی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ابھی نبوت نہیں ملی، یہ حالات تھے، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا، کمزور لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور آپ عبادت کرتے رہتے تھے، آپ توحید پر قائم تھے، لیکن آپ کا دل دکھتا رہتا تھا کہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کیوں دوسروں کے حق مار رہے ہیں، کیوں ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، کیوں گناہ کر رہے ہیں، کیوں عریانی فحاشی کر رہے ہیں، کیوں شرک کر رہے ہیں، آپ کا دل دکھتا تھا۔ جب انسان کو نا بہت ذرا گناہ نظر آنے لگے، دل دکھنا شروع ہو جائے، انسان کیا کرتا ہے، سیپریٹ اعتکاف کرنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کا دل نہیں لگتا ان لوگوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات میں، یہ حالات منع تو کرتے تھے، خیال تو رکھتے تھے، آپ اس وقت سب کے آنکھوں کا تارا تھے، صادق آپ کو کہا جاتا تھا، آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو کہا جاتا تھا آپ تو سب کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وہ جو حلف الفضول والا واقعہ ہوا تھا کہ کون سب سے پہلے جو ہے نا پتھر لگائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے، اور آپ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ سب بڑے بڑے قبیلے سردار آ جائیں، وہ چادر کے کونے پکڑیں اور میں اٹھا کے وہ پتھر لگاؤں گا۔ آپ کا معاشرے میں ایک بہترین مقام تھا، آپ نے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی، آپ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے تھے، لیکن آپ کا دل دکھتا تھا، آپ دوسروں کو روکتے تھے، لوگ رکتے نہیں تھے برائی سے۔ ان حالات میں آپ نے کیا کیا، آپ نے الگ ہو گئے، اعتکاف کرنا شروع کر دیا، غار ہرا میں جا کر رہنا شروع کر دیا، وہاں پر آپ جاتے، کئی دن تک وہیں پر رہتے۔ حضرت خدیجہ بتاتی ہیں کہ آپ آتے تھے، کھانا لے کر چلے جاتے تھے، اور وہاں پر رہ کر آپ تنہائی میں عبادت کرتے تھے۔ اور حقیقت میں جب انسان تنہائی میں عبادت کرتا ہے تو اللہ کا قرب زیادہ نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں سے جب انسان اپنی توجہ ہٹاتا ہے تو عبادت میں مزہ آتا ہے، اور انسان کو اپنے اندر کی بھی آواز محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی تھی، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہنا شروع ہو گئے، آتے تھے، کھانا لے کر چلے جاتے، اور آپ غار ہرا میں پھر عبادت کرتے رہتے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معمول تھا، آپ عبادت کرتے تھے،
40 साल आपकी उम्र हो गई थी, आप इबादत कर रहे थे, आपके पास फरिश्ते जिब्राइल आए इंसानी शक्ल में, और आने के बाद उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से भींचा। और यानी इसमें तो नहीं तज़किरा, लेकिन ये जो लफ्ज़ आता है ना, इक़रा, पढ़िए, यानी कोई चीज़ सामने होगी तो पढ़ेंगे ना, वरना रिपीट करवानी हो तो वो तो किसी बच्चे से भी कहे ना कि आप ये लफ्ज़ कहो तो वो कहना शुरू कर देता है, लेकिन किसी को कहे ना ये लिखा हुआ है आप पढ़ो, तो पढ़ा हुआ ना हो तो इंसान नहीं पढ़ता। तो डॉक्टर इसरार, मौलाना मौदूदी, इन सब की राय ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई तख्तियाँ लाए थे, कोई सहीफ़े थे, जिस पर आपने कहा माँ आना बिकारी, मैं पढ़ नहीं सकता। ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने आपको उम्मी नबी चुना ताकि आप पर कोई एतराज़ ना कर सके। कुरान मजीद में आता है ना, वमा कुंत ततलू मिन क़ब्ली मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम लोगों के दरमियान रहते थे, अगर ये लिखना पढ़ना जानते होते, पढ़ सकते होते, लिख सकते होते, तो तब तो तुम शक करते कि ये खुद ही बैठ के लिख लेता है। इस एतराज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने ऐसा नबी चुना जो उम्मी थे, जो इससे पहले लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन नेचर अच्छी थी, अल्लाह की इबादत करते थे, ठीक है, तौहीद पर कायम थे। तो फरिश्ते जिब्राइल तख्तियाँ या कोई सहीफ़े लेकर आए और उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इक़रा, आपने कहा मा अना बिकारी, 2 दफ़ा भींचा। जब तीसरी मरतबा भींचा, हदीस में आता है कि फरिश्ते जिब्राइल ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने के करीब करके ज़ोर से भींचा। अल्लाह के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खुला और फिर आपने पढ़ना शुरू किया। और पहली वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यही पढ़ाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, यानी सबसे पहला जो वही का आगाज़ हुआ वो किससे हुआ? इक़रा, पढ़िए, आपने पढ़ना है। अच्छा, जब ये वही उतर आई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रूटीन से हटके ये मामला था। आप इतने परेशान हुए, घबरा गए, आप तो तन्हा रहते थे, वैसे अल्लाह की इबादत करते थे। आप जल्दी जल्दी वापस आए और हज़रत खतीजा से आकर कहने लगे कि मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। आपका दहशत और खौफ के मारे आपका जिस्म काँप रहा था। तो हज़रत खतीजा ने चादर उड़ाई। थोड़ी देर बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा को ये बात बताई और कहा मुझे तो अपनी जान का डर है कि मैं कहीं हलाक ना हो जाऊँ, यानी रूटीन से हटकर मेरे साथ ये मामला हुआ। और अच्छा, फरिश्ता जिब्राइल 5 आयात आपको फिर पढ़ा गए, लिखी हुई जो थी ये 5 आयात, पहली वही की ये आयात पढ़ा गई है। हम तफसीर देखते हैं। हज़रत खतीजा को जब ये बात बताई है, हाँ, पहली वही ये 5 आयात उतरी थी, सबसे पहली जो वही थी जो नबूवत का आगाज़ हुआ सूरत अलग की पहली 5 आयात से। तो हज़रत खतीजा को कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं हलाक ही ना हो जाऊँ, मुझे अपनी जान का डर है। अब देखिए बीवियाँ कितनी करीब होती हैं। मैं कहती हूँ मियाँ बीवी खुद जितना मर्जी मियाँ मिठू बने, जो करीब दोनों मियाँ बीवी रह रहे होते हैं ना, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते होते हैं। जो बातें बीवी अपने मियाँ के बारे में बताएगी वो बिल्कुल सच्ची होगी, और जो मियाँ अपनी बीवी के बारे में बताएगा वो सच्ची होंगी। अपनी अपनी जगह तो दोनों तारीफ़ें करें कि हम बहुत अच्छे हैं, वो तो मियाँ मिट्ठू वाली बातें हैं, लेकिन ये रिश्ता इतना करीबी रिश्ता होता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की हर अच्छी बात, हर बुरी बात का पता होता है, जान लेते हैं। इनसे कोई बात छुपी रह नहीं सकती। बाकी और लोगों के सामने हम हर वक्त नहीं होते, छुपी रह सकती है बातें, लेकिन मियाँ बीवी से कोई बात छुपी नहीं रह सकती। हज़रत खतीजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता क्या कहती हैं कि नहीं, आप तो यतीमों का ख्याल रखने वाले हैं, आप तो बेवाओं का, आप तो मिस्कीनों का, आप तो कमज़ोरों का ख्याल रखने वाले हैं, आप लोगों का बोझ उठाने वाले हैं, आपको कभी अल्लाह ताला रुसवा नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर कहने लगी आप तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं, आपके ऊपर जो आपके सामने जो भी मुसीबत ज़दा लोग आते हैं आप उनकी मदद करने वाले हैं, आपको कैसे अल्लाह ताला हलाक करेंगे। फिर उसके बाद यानी बीवी का ये रोल होता है, मियाँ जब परेशान हो तसल्ली देना। हज़रत खतीजा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही तो कहते थे, जब लोगों ने मेरी मुखालफत की खतीजा मेरे साथ खड़ी थी, जब मैं घबरा गया तो खतीजा ने मेरा साथ दिया, जब मैं मोहताज था मेरे पास कुछ भी नहीं था तो खतीजा ने सारा माल मुझे दे दिया कि अल्लाह के रसूल आपका जो दिल चाहे आप करिए।
تو حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، جو کہ توحید پر تو قائم تھے لیکن ان کا مذہب اس وقت عیسائیت ہی تھا، وہ توحید پر قائم تھے اور وہ کچھ دینی تعلیمات جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے جا کر بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ وہ کہنے لگے ایسے ناموس، ایسے فرشتے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے تھے اور یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نبوت دیں گے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے تو اس وقت میں آپ کا ساتھ دوں گا اگر میں زندہ رہا، لیکن وہ زندہ نہیں رہے تھے، وہ جلدی فوت ہو گئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، آپ نے کہا میری قوم مجھے شہر سے نکال دے گی، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، یہ تو مجھے صادق کہتے ہیں، یہ تو مجھے امین کہتے ہیں، یہ تو میری بات مانتے ہیں، یہ تو مجھے اہمیت دیتے ہیں، یہ تو میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سچ بولنے والا ہے، میری قوم کیا مجھے شہر سے نکالے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، آج سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے اور انہوں نے توحید کی بات کی کہ صرف ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگ اس کے مخالف ہو گئے، لوگوں نے ان کی جانوں کے دشمن بن گئے، لوگوں نے ان کو ان کے شہروں سے نکال دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی یہ تو مجھے میری بات کے بہت ویلیو دیتے ہیں، مجھے بہت مقام دیتے ہیں، آپ کو بڑی حیرت ہوئی اس وقت کہ یہ مجھے نکال دیں گے۔ اور وہ وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مجبور کر دیا کہ آپ اپنی بڑی مشکل سے جان بچا کر مکہ سے ہجرت آپ نے کی۔ تو لہذا ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اب دیکھیے یہ صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی یہ سارا خلق۔ اس کا مضمون تھا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ جب آیات نازل ہو گئیں تو اس کے بعد کے حالات کیسے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے بھی عرب کا کیا طریقہ تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت کے لیے چنا اور سب سے پہلے وحی کا آغاز ہوا۔ اور وحی میں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ ذات جس نے پیدا کیا چرند پرند، کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا۔ خلق، ہر چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا، پہاڑوں کو، زمین کو، آسمان کو، پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اس ذات کا رب، اس رب کا نام لے کر آپ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، علم حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلا حکم پڑھیں، کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کو رب کا قرب ملتا ہے، رب کی پہچان ہوتی ہے، انسان رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کا قرب حاصل کرنا اور دین کا علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ، ہم اس کو پھر دنیاوی تعلیم کے لیے استعمال کرتے ہیں، چین جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں باہر، وہ دنیاوی تعلیم کے لیے ہم حاصل کرتے ہیں۔ دینی تعلیم کے لیے ہم کہتے ہیں بچپن میں نورانی قاعدہ پڑھا تھا، ایک دفعہ قرآن پاک پڑھ نہیں لیا تھا، بس دینی تعلیم ہم اتنی سمجھتے ہیں۔ جبکہ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں کہا اقرأ، پڑھیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب پر دین کی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، باقی دنیاوی علوم فرض کفایہ ہے، دینی علوم قرآن کے علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، اولین ہے۔ اور دنیاوی تعلیم کا کوئی انکار نہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، لیکن ایسا تعلیم کہ جس میں رب کا تعارف ہو۔ ہمارے جو کالج یونیورسٹیوں کے جو تعلیمی نظام ہیں یہ انگریزوں نے بنائے ہیں، یہ مغرب سے آئے ہیں، اور ہمارے بچے وہاں پر جاتے ہیں اور ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے بچے اگرچہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں لیکن رب کا کوئی تعارف انہیں نہیں مل رہا ہوتا، رب کا کوئی خاص قرب نہیں مل رہا ہوتا، نہ حلیوں سے، نہ تعلیم سے، نہ ٹیچر سے، نہ ماحول سے، کہیں سے بھی انہیں دین کے قریب نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ چاہے ماسٹر کر لیں، چاہے جتنی بڑی ڈگری لے لیں، انہیں رب کا تعارف نہیں ہوتا۔ خلق الانسان من علق، اگلی آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا رب کا نام لے کر پڑھیں، یعنی اپنے رب کا علم سب سے پہلے حاصل کرو، اپنے رب کا علم، خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، اس نے ہمیں بنایا کیوں، اس نے ہمیں یہاں پر بھیجا کیوں، سب سے پہلے تو یہ علم حاصل کرو۔ ہم انگریزوں کے بنائے ہوئے اتنا میڈیکل کے، یعنی فضول سب کچھ سلیبس پڑھتے رہتے ہیں، اور
समझ ही नहीं आती उस इल्म को कहाँ लगाना है, सिर्फ इंग्लिश बोलने के अलावा बाकी कुछ नहीं हमारी नस्लों को समझ आती, या सिर्फ मोबाइल चलाने के अलावा बाकी कुछ नहीं इस इल्म का फ़ायदा होता। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए, इल्म हासिल कीजिए अपने रब का सबसे पहले इल्म, खालिक कौन, मालिक कौन, राज़िक कौन, पैदा क्यों किया, कितना अरसा यहाँ पर भेजा उसने हमें क्या कवानीन बताए, उसने हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियाँ लगाई, उसने हमें क्या सिलेबस दिया। सबसे पहले हर एक पर फ़र्ज़ ऐन है पढ़ना, इल्म हासिल करना। जब इल्म हासिल कर लेंगे, इल्म हासिल करने के बाद खलक़ल इंसान मिन अलक़, इंसान को पता चलेगा कि अल्लाह ने तो मुझे पैदा किया है एक मामूली जमे हुए खून से, एक मामूली नुतफ़े से, वरना हम अपने आप को बहुत कुछ समझते रहेंगे। ये तो 1400 साल पहले बता दिया, अब साइंस ने प्रूव किया ना कि इंसान कैसे बनता है, जमे हुए खून से, फिर उसका गोश्त चढ़ता है, फिर उसकी हड्डियां बनती, ये तो साइंस ने अब प्रूव किया। अल्लाह ताला ने पहले बता दिया कि मैंने नुत्फे से पैदा किया, मैंने तुम्हें खून से पैदा किया, फिर तुम्हारा गोश्त बनाया, फिर यूं सर्कल चलाया, फिर इन मराहिल से गुजारा। इन सब का अल्लाह ताला ने मराहिल का अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पढ़ो, इल्म हासिल करो, अपने खालिक को पहचानो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी पैदाइश कैसे हुई। तो लिहाजा जब भी इंसान दीन का इल्म हासिल करेगा, उस इल्म को हासिल करने से इंसान मुअज़्ज़ज़ बनेगा, वरना दीन का इल्म हासिल नहीं करेगा तो इंसान जितना मर्ज़ी पढ़ ले किसी रिश्ते को नहीं पहचानेगा। सिर्फ उसको यही पता चलेगा कि मुझे मिले, मुझे इज़्ज़त मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे मकाम मिले, मुझे सब पैसा दें, मुझे सब एक मकाम दें, सब मेरी बात सुने, कोई मेरी गलती मुझे ना बताए, उसको सिर्फ यही पता चलेगा। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जब इंसान रब के करीब होगा तो उसे पता चलेगा कि मैं एक मामूली नुतफ़े से, एक जमे हुए खून से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा किया 9 महीने माँ के पेट के अंदर। फिर माँ ने तकलीफ़ पर तकलीफ़ बर्दाश्त करके पेट में 9 महीने रखा। यानी कैसे रखती है माँ पेट के अंदर? आसान है उठना बैठना मुश्किल, पेट पर कोई चोट लग जाए, अल्लाह ताला केयर करते हैं और माँ तकलीफ़ उठाती है, और उठाने के बाद जब वो पैदा करती है अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार इंसान को तज़किरा कराते हैं, देखो तुम्हारी माँ ने डबल तकलीफ़ें उठाई। और हदीस में आता ना कि एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी माँ को कंधों पर बिठाकर उम्रा करवा दिया, क्या मैंने उसका हक़ अदा कर दिया? आपने फरमाया नहीं, पैदाइश के वक्त की तकलीफ़ का भी तूने हक़ अदा नहीं किया। फिर एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, मेरी सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? आपने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा तेरी माँ, फिर पूछा तेरी माँ, चौथी मरतबा कहा तेरा बाप। ये शऊर कौन देता है? दुनियावी इल्म क्या देते हैं? नहीं देते, नहीं तारुफ करवाते, नहीं बताते, जितनी मर्जी डिग्रियां ले लें। और पेरेंट्स को तो बड़ी उम्मीद होती है, पढ़ा रहे हैं, बड़े फ़ख्र से सबको बताया हमारा बच्चा उस यूनिवर्सिटी में जाता है, इतनी फ़ीस देते हैं, बड़े फ़ख्र से, और हम अंदर से खुश होते हैं और हम अंदर से मुतमईन होते हैं। एक मेहनत कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं नस्ल को, और नस्ल और बताती हैं कि चलो भैया अब हमारी यहाँ शादी करो, नहीं करोगे तो हम जा रहे हैं, रिश्ता लेकर आए हैं डिग्री के साथ। माहौल ही ऐसा है ना, ऐसा माहौल है। मगरिब का आया ना, यकीन मानिए यूनिवर्सिटी में अगर किसी लड़के की लड़की नहीं तो कहते लो ये पैम्पर्स बेबी है, इसको कोई मैनर्स ही नहीं आते, इसकी किसी लड़की के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं है। ये हमारे इस्लामी माहौल है, इस्लामी यूनिवर्सिटियां हैं, हमारे मुसलमानों के घरों से बच्चे जा रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। यकीन मानिए हमारे लिए तो अब अरब ममालिक में क्या हुआ है ना, मुसलमानों की बच्चियों को उन्होंने दुपट्टे उतरवाकर, बाल खुलवाकर, है ना, पूरी दुनिया को क्या मैसेज दिया। अच्छा, और किसको खुश करने के लिए उन्होंने ये काम किया? ट्रम्प, जो कि गजा में इसराइल के पीछे खड़ा है ना, वहां मुसलमान बच्चियों को मारा जा रहा है, यहाँ हम उनको खुश करने के लिए अपने बच्चों को हमने पेश कर दिया। क्या ये तो जाहलियत के दौर में भी नहीं था, इतना नुमाइश औरत को नहीं बनाते थे। आज औरत नुमाइश बनी तो मर्दों के भी ज़हन बदल गए, उन्होंने कहा हम तुम्हें नुमाइश बनाते हैं। सबसे पहले औरत ने पसंद किया मैं नुमाइश बनती हूँ, मैं बन सवर के सब मर्दों के सामने आऊँगी। मर्दों ने कहा आ जाओ, हमें भी इससे इज्जत मिलती है, हमें भी सब लोग समझते हैं हम बड़े मॉडर्न हैं। और मिला क्या उसको ये करके? कम अज़ कम यही बात मनवा देते कि गज़ा में जंग तो ख़त्म कर दो,
جھک جھک کے ہار پہنا رہے ہیں، جھک جھک کے. یعنی میں یہ سوچتی ہوں کہ مسلمان عربی بولتا ہے، ٹرمپ کبھی یعنی انگلش ہم بھی بول رہے ہیں اور وہ بھی بول رہا ہے، وہ عربی بول لیں، وہ کوئی ایک لفظ تو سیکھیں. ہماری نسل ہم انگلش میں سوچیں، انگلش میں بولیں، فخر کی بات ہے. وہ کبھی بھی نہیں عربی بولیں گے، کبھی بھی نہیں بولیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں خلق الانسان من علق، اپنے رب کے تعارف کا علم حاصل کرو، یہ اصل علم ہے. انکار نہیں ہے اس میں دنیاوی علم کا. اقرا اللہ نے کہا، لیکن اگر اللہ نے کہا بسم ربک الذی خلق، دنیاوی علم حاصل کرو لیکن ایسا علم کہ جس میں رب کا تعارف بھی ساتھ ساتھ ہو. ہمارے یونیورسٹی کالج کے ماحول ایسے ہیں، نماز کا ٹائم نہیں دیتے، نہیں ہے. لیکچر ایسے بناتے ہیں، رمضان ہو ایسے لیکچرز کے ٹائم رکھتے ہیں کہ نماز غائب ہو رہی ہے تو ہوتی رہی، کوئی بات ہی نہیں. اسلامی ملک ہے، اور اگر کوئی آواز اٹھائے تو اس کی آواز کو دبا دیتے ہیں. آج ہم پڑھیں گے جو آواز دباتا ہے نماز کے ٹائم پر، تو اس کا اللہ نے کیا انجام بتایا. پیپر رمضان میں رکھ دیتے ہیں، روزے نہیں بچے رکھ سکتے، پیپر رکھ دیتے ہیں بچوں کے. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، یعنی انسان کو اللہ نے پیدا کیا. سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام تخلیق کا تذکرہ کیا، پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص اشرف المخلوقات انسان کا تذکرہ کیا. اقرا وربک الاکرم، اے انسان آپ پڑھیں، آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، اکرام والا ہے آپ کا رب. اس لحاظ سے کہا کہ اس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی تمام اسباب مہیا کر دیے. ہے نا عزت والا، ہے نا اکرام والا، ہے نا خیال رکھنے والا. صرف اس نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں ایسے چھوڑ نہیں دیا، اس نے انسان کے اسباب پیدا کیے کہ انسان کی زندگی آسان ہو. الذی علم بالقلم، اور وہ ذات ایسی ہے جس نے علم سکھایا انسان کو قلم کے ذریعے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان قلم کا تذکرہ کیا، قلم کی اہمیت کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے، قلم کی اہمیت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ، لہذا اس نے جو کچھ ہمیشہ کے لیے ہونا تھا لکھ دیا. اللہ نے قلم کو پیدا کیا. آج یہ لوہے تانبے کی چیزیں بنی ہوئی بول رہی ہیں، لکھیں تو ہاتھ لگائیں تو لکھنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ نے اس وقت قلم کو پیدا کیا، اور قلم کی بڑی اہمیت ہے. یہ چیزیں تو اب آئی ہیں، جب سے کائنات بنی قلم سے لکھنا پڑھنا انسان نے شروع کیا. اور علم آگے کیسے پہنچا؟ قلم کے ذریعے. یہ موبائل وغیرہ، یہ کمپیوٹرز پہلے تو نہیں تھے، قلم کے ذریعے. اور قلم سے جو انسان لکھ لیتا ہے نا، وہ بات ذہن میں رہتی ہے، وہ یاد رہتی ہے. جی وہ یاد رہتی ہے، وہ ذہن میں رہتی ہے. تو لہذا پہلے تو قلم کے ذریعے ہی پڑھا لکھا جاتا تھا. الذی علم بالقلم، اس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. اچھا ہم کہتے ہیں باہر تو بہت اچھا علم ہے، جتنی بھی ہمارے پاس جو تعلیمیں آ رہی ہیں، تعلیمی سسٹم ہے، یہ باہر سے آ رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انسان کو اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا. یعنی علم کا نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہے ہیں. اور کیسے نہ ہو، سب سے پہلے کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی کہ نہیں بنائی تھی. اور اس کے علاوہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کیا تھا، وہ اس سے زنجیریں بنا لیتے، چین بنا لیتے، لوہے کی مختلف چیزیں بنا لیتے. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھیں. مختلف عجائبات، پرندے، چرند، ہوائیں، یعنی یہ سب تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے اپنی شان، اپنی قدرت سے علم دیا. الذی علم بالقلم، پھر اللہ نے سکھا تو دیا، پھر جو جو محنت کرتا گیا وہ آگے نکلتا چلا گیا. سب سے پہلے علم مسلمانوں کے پاس تھا. وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، وہ جو دیکھیں اپنے آبا کی بکس ان کی لائبریریوں میں جا کر، وہ ہماری لائبریریوں سے بکس لے گئے اور ہمیں ٹائم ہوش ہی نہیں ہے. آج مجھے کسی نے میسیج بھیجا ہوا تھا کہ اب تو یہ ہر گھر میں مدرسہ چل پڑا ہے، اور اس مدرسے سے ہر کوئی علم حاصل کرتا ہے. بیڈ پر کوئی یوں گر رہا ہوا ہے تو کوئی یوں گر رہا ہوا ہے تو کوئی یوں دیکھا ہوا ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے.
लैपटॉप रखे हुए हाँ आगे जी। सो रहा है। बच्चे भी कोई यूं उचका हुआ है तो कोई यूं तो कोई यूं, कहने ये मदारिस आज हर घर, और ये मदरसा नहीं रुक रहा किसी घर में। और हमारे इधर जो भी मैनर्स हमें इस्लाम ने सिखाए हैं हमारे खत्म हो गए, बच्चों को आते नहीं है और दूसरे जी। ममालिक में सीख लिए ना। वहाँ पे बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, वापसी पे उन्होंने अपने स्कूल की सफाई करनी होती, सारे बच्चे मिलके हाँ। कुछ ममालिक में स्कूल को साफ करते हैं, फिर उसके बाद घर अच्छा, और उसके अलावा जैसे हमारे यहाँ बर्थडे करते हैं, केक एक दूसरे पे मार रहे हैं, चीजें फेंक रहे हैं, वो तो सब फेंक रहे हैं, हाँ, जी। वो तो पैसे इकट्ठे करके किसी गरीब की मदद करने के लिए जाते हैं। वो अपने बच्चों को यूं तरबियत देते हैं। अल्लज़ी हैं अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, यहाँ अल्लाह ताला ने कलम की अहमियत का बताया कि इंसान ने कलम के ज़रिए, कलम अल्लाह ने पैदा किया। सबसे पहले रिसोर्स किसने पैदा किए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने। उसने इंसान को कलम के ज़रिए सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, उसने वो सिखाया इंसान को जो कुछ वो जानता नहीं था। ठीक है, एक तो वदियत में अल्लाह ताला ने हमारी रखा है फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, इल्हाम हर एक की तबीयत में अल्लाह ताला ने की है। बच्चा पैदा होता है, उसको कौन चूसना सिखाता है? उसको कौन रोना सिखाता है? वो दूध पीना शुरू कर देता है, वो हिचकी लेना शुरू कर देता है, वो मुस्कुराना शुरू कर देता है, वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकालना, उसको कौन ये सिखाता है? तबीयत में अल्लाह ताला ने हर एक की फितरत में रखा है। अल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यालम, असल इल्म देने वाले तो इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हैं। तो इल्म इंसान को किसकी तरफ से मिलता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से। कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, अल्लाह ताला कहते हैं ये सारा मेरे बारे में तारुफ, पहचान, क़ुर्ब, इंसान को उसकी पैदाइश, ये सब, और फिर उसके बाद इल्म हासिल करने के ज़राए और फिर मवाक़े, ये सब मैंने पैदा किए। लेकिन इसके बावजूद इंसान इल्म दुनिया कमाने के लिए हासिल करता है, रब का कुर्ब हासिल करने के लिए नहीं, रब का शुक्र अदा करने के लिए नहीं, रब की फर्मा बरदारी के लिए नहीं। यकीन मानिए, एक अपने बच्चे करियर बनाने के लिए, जॉब के लिए 2-2, 3-3 जगहों पर दिन रात एक करके जाग रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, फीसें डबल, और कंपटीशन है। कोई लड़के तो थे लड़कियां कंपटीशन में हैं। पीएचडी कर ली, मैं कहती हूँ इसके बाद अभी भी पढ़ना, क्या पढ़ना है भाई? अब बाहर की डिग्री लेनी है, अब बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। और दीनी तालीम, वो एक दफ़ा कुरान मजीद कारी साहब आते थे ना, एक दफ़ा पढ़ तो लिया था ना, बस पढ़ तो लिया था, वो कुछ नहीं पता नमाजें क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पता हमारा खालिक कौन है, वो हमसे क्या चाहता है, हमारी ज़िंदगियों का क्या मकसद है। इस कुरान का एक दफ़ा तो हम ट्रांसलेशन पढ़ लें। मौक़े देते हैं अल्लाह ताला रमज़ान में, और रमज़ानों में हमारे बच्चे फिर और मसरूफ़ होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज़ नहीं, बेशक इंसान तू तो बड़ा सरकश है, जितना मैं तुम्हें देता जाता हूँ उतना तुम अपने रब की नाफरमानी करते हो। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अपने रब के नाशुक्रे बन जाते हो। एक मकाम पर अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तेरा खालिक मालिक राज़िक मैं, तुझे मेरे बारे में किस चीज़ ने धोखे में डाला? तो मुझसे बेपरवाह हो गया, तो मुझे भूल गया, तो मुझसे गाफिल हो गया, तो मेरे लिए मेहनत नहीं करता, बाकी हर चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है। तुझे हर चीज़ की फ़िक्र है, एक मेरी फ़िक्र नहीं। तो हर एक को खुश करने में लगा हुआ है, एक मुझे नहीं खुश कर रहा। तुझे हर एक का डर है, एक मेरा डर नहीं है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, माँ के पेट में बनाया मैंने, परवान मैंने चढ़ाया, पैदाइश मेरे हुक्म से हुई, खुराक का इंतज़ाम मैंने करवाया, माँ बाप के दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाली। फिदा हो रहे होते हैं माँ बाप, नींदें कुर्बान हो रही हैं, ये लाएंगे बच्चे के लिए, यूं करेंगे वो, ये अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, तभी तो कर रहे होते हैं, वरना ना करें। ये इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया। और इंसान का बच्चा बड़ी मुश्किल से पलता है। जानवर का बच्चा पैदा होता है, थोड़ी देर बाद चलना शुरू कर देता है, उसकी फितरत में है, वो वही काम करना शुरू कर देता है, वो अपना खाना पीना शुरू कर देता है। इंसान का बच्चा एक एक निवाला मिन्नतें करके माँ खिला रही होती है, बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, बड़ी मुश्किल से चलता है, बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू करता है। अल्लाह इतनी मोहब्बत माँ बाप के दिलों में डालते हैं, इतनी मोहब्बत डालते हैं कि नस्ल को परवान चढ़ाती है माँ,
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے میرے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو مجھے کیوں بھول گیا، اپنے خالق کو تو کیوں بھول گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان تو بڑا سرکشی کرتا ہے، تو نافرمانی کرتا ہے، ارآہ استغنا، یہ کہ تو دیکھتا ہے اپنے آپ کو خوشحال، پیسوں والا، گھر والا، فراوانی والا، پڑھا لکھا، تیری بات مانی جاتی ہے، تیرا ایک مقام ہے، تجھے عزت مل گئی، دینے والا تو میں ہوں۔ تم تو یہ سمجھتے ہو بڑی محنت کی، بڑا پڑھا لکھا، پراپرٹی ملے ہمیں ہیں، اچھے خاندان میں میری شادی ہو گئی، پڑھا لکھا خاوند مل گیا، یہ سب انتظام کس نے کیے؟ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کی قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ارآہ استغنا، جب تو اپنے آپ کو خوشحال دیکھتا ہے، جب تو اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے، جب تو اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے، تو غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، رب کو بھول جاتا ہے، نماز کا ٹائم نہیں، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، کیا کریں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، نیکی کے کام کا تمہارے پاس ٹائم نہیں۔ عبداً اذا صلی، یہاں تک تذکرہ کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اشارہ کرے، میں نے آپ کو بتایا 5 آیتیں تو پہلی وحی میں نازل ہوئی تھیں، اور اگلی جو آیات ہیں وہ تب نازل ہوئیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جا کر علل اعلان نماز پڑھنی شروع کی 3 سال کے بعد۔ پہلے تو چھپ کے نماز پڑھتے تھے نا، چھپ کے دعوت دیتے تھے، 3 سال کے بعد علل اعلان جب نماز پڑھنی شروع کی تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تو صحیح کہ وہ شخص جو سرکش ہے، اشارہ ہے ابو جہل کی طرف۔ میں نے آپ کو اس دن لوگوں کی قسمیں بتائی تھی نا، ان میں نے آپ کو ابو جہل کی مثال یہ دی تھی کہ ابو جہل نیچر کا اچھا تھا، ہاں ہے نا، کیا میں نے بتایا تھا ابو جہل کے بارے میں؟ اندر سے وہ یعنی کہ نہیں اچھا تھا، اوپر سے بہت اچھا تھا، میٹھا بنتا تھا، باہر سے اچھا تھا، فیور کرتا تھا، ہاں فیور کرتا، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، بکس تھا، جی دل میں بہت زیادہ، باہر سے اچھا تھا وہ، ٹھیک ہے نا، حاجیوں کا خیال رکھنا، کعبہ کا متولی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں ان الانسان لیطغی، بے شک انسان جب اس نے سرکشی کی اور اپنے آپ کو جب اس نے خوشحال دیکھا۔ میں نے کسی سے سنا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں کیا مانگوں، مجھے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے اتنا نہیں، میرے پاس ہے ہی اتنا، میں کیا مانگوں، ہاتھ اٹھاؤں تو کیا مانگوں، یعنی مطلب یہ ہے نا، مطلب یہ کہ دنیا کی ہر نعمت ملی ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں مانگنے کی، میں کیوں مانگوں، میں کیا مانگوں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جب میں نے دے دیا، خوشحالی، غنی، مالدار میں نے کر دیا، سب کچھ دے دیا، تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو گیا، رب کی نافرمانی کرنے لگ گیا، سرکشی کرنے لگ گیا۔ ان الی ربک الرجعی، اسے اس بات کا خیال ہی تھا کہ واپسی رب کی طرف ہے، جتنا مرضی مال مل جائے، قارون کی طرح خزانہ مل جائے، واپسی تو ہے رب کی طرف، پلٹنا تو ہے، رب کے پاس تو ضرور جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جتنی مرضی اچھی صحت ہو، ہمارے خاندان میں بڑی لمبی لمبی عمر ہے، جتنی مرضی لمبی عمر ہو جائے، جتنی مرضی اپنی کیئر کر لیں، اپنا خیال رکھ لیں، انتظامات کر لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر ایک کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ مرنا سب نے ہے، چاہیں یا نہ چاہیں، جانا ضرور سب نے رب کے پاس ہے۔ ان الی ربک الرجعی، واپسی سب کی اپنے رب کی طرف ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور سب نے جانا ہے رب کی طرف۔ ہم اس معنی پر غور نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں موت تو اس کی آئی ہے، ہماری تو ابھی نہیں آئی، ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو بتا رہے ہیں، بے شک ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم سب نے اللہ کی طرف جانا ہے، یعنی یہ چلا گیا تو اب ہماری بھی باری ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔
ہم تسلیم کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہوتے ہیں. ہم تسلیم کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو، لیکن دل سے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں زبان سے ایسا ہی ہو رہا ہے. لوگ حقیقت کو سویکار رہے ہوتے ہیں، حقیقت یہ ہے. لوگ نارملی سمجھتے ہیں کہ اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. ہاں. ایسی بات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق یاد دہانی کرواتے ہیں کہ دیکھو اب یہ گیا ہے، تمہارے پاس بھی اب تھوڑا سا ٹائم ہے. جیسے اس کا اذان ہو رہے، اس کی اعلان ہو رہا ہے نا کہ یہ میت اس وقت اٹھائی جائے گی، ایسے تمہارے بارے میں بھی کبھی اعلان ہوگا. ان الی ربک الرجع، رب کی طرف پھر پلٹنا ہے. لہذا غرور و تکبر، گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا، میرے پاس تو سب کچھ ہے، اولاد ہے، صحت ہے، جوانی ہے، فراوانی ہے، خوشحالی ہے، عقل و شعور ہے، جہاں دل چاہوں چلی جاؤں، مرضی کی انجوائے والی لائف گزاروں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. اللہ کہہ رہا ہے جتنا مرضی رہ لو، ان الی ربک الرجع، میری طرف تو پلٹنا ہے، چاہے نافرمانیاں کرو، چاہے سرکشی کرو، چاہے نیکی کرو. مختصر سا تھوڑا سا ٹائم ہے، اس ٹائم میں نیکیاں کر لو تمہاری مرضی، برائیاں کر لو، سرکشی کر لو، نافرمانی کر لو تمہاری مرضی، اینڈ میرے پاس آنا ہے. ارائیت الذی ینہا، کیا بھلا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، ینہا. یہ ساری آیتیں جب شروع ہوئی ہیں نا، آیت نمبر 5 کے بعد ابو جہل کے بارے میں یہ ساری آیات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکشی کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، سمجھدار بہت تھا، اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا، فیصلہ کرنے والا، بہت سمجھدار. ہاں جی، ابو الحکم اپنے آپ کو یہ کہا کرتا تھا، بہت سمجھدار، اور سردار بھی تھا، پیسہ خرچ کرتا بھی تھا، انتظامات بھی سنبھالتا تھا. لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی لگا دی کہ آپ نے حرم میں آ کر نماز نہیں پڑھنی سب کے سامنے، بس پڑھنی ہے تو آپ چھپ کے پڑھیں، اکیلے میں پڑھیں، خفیہ پڑھیں، آپ نے حرم میں آ کر نماز نہیں پڑھنی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارأیت الذی ینہا، آپ نے کبھی دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن اذا صلی، ایک بندے کو، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یعنی یونیورسٹی کالجوں میں بھی، آفس وغیرہ میں بھی، تو کیا آپ نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، بس نمازیں پڑھنی ہے پھر جاب نہ کریں آپ، یہ کیا آپ نے سلسلے شروع کیے ہوئے ہیں؟ جاب کرنے آتے ہیں، جاب کریں، ٹک کے بیٹھا کریں 8 گھنٹے. اسکول کالج میں بھی نماز کا کوئی انتظام نہیں، چھپ کے جا رہے ہوتے ہیں بچے نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے زمانے میں تھا ویسے، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، یقین مانی، بڑی دکھ کی بات ہوتی ہے. بچوں کے تو آئیڈیل ہوتے ہیں ٹیچرز، اور ٹیچرز آیات پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، انفارمیشن اسلام کی بہت زیادہ ہے، لیکن عمل زیرو. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، وہ شخص کہ جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا بتاؤ تو صحیح، دیکھا اس شخص کو، وہ نمازی تو ہدایت پر ہے، وہ تو نیکی کا کام کر رہا ہے، وہ تو فلاح کا کام کر رہا ہے، وہ تو اللہ کو راضی کر رہا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کر رہا. اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ برائی کرنے والوں کو روکیں نا، بے حیائی کرنے والوں کو روکیں. جو نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں لوگوں کو چاہیے ان کو روکیں کہ بھئی نماز تو پڑھنے دیں، نماز تو فرض ہے، مومن اور کافر کے درمیان تو فرق کرنے والی نماز ہے. اذان ہوگی تو مسلمان تو کھڑا ہوگا نماز کے لیے، اس کی تو پہچان ہی نماز ہے. اذان ہونی ہے، اس نے کھڑا ہونا ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ مسلمان ہے. ہندو، سکھ، مشرک، بے دین انسان، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے والا انسان، اذان ہوگی وہ نہیں اٹھے گا، مسلمان نے اٹھنا ہے. تو بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ نمازی جو ہدایت پر ہے، جو سیدھے راستے پر ہے، جو سچا کام، صحیح کام کر رہا ہے، او امر بالتقوی، اور وہ دوسروں کو بھی تقوی کی باتوں کا حکم دے رہا ہے. جب انسان خود نیکی کا کام کرتا ہے نا تو دوسروں کو بھی طریقے سے کہتا ہے کہ چلو اٹھو نماز پڑھنی، میں بھی نماز پڑھتی ہوں، آپ بھی نماز پڑھیں. دیکھیں نماز تو فرض ہے نا، یہ کام کرنے ضرور چلیں گے لیکن پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. وہ خود بھی نماز پڑھیں گے، وہ خود بھی ڈریں گے اور دوسروں کو بھی کہیں گے کہ نماز پڑھیں. وہ سب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوں گے تو وہ اٹھ جائیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے اچھے موڈ میں ہوتے، بات چیت کر رہے ہوتے. آپ کی بڑی لاڈلی بیوی تھی حضرت عائشہ، تو کہتی ہیں جیسے ہی حضرت بلال اذان دیتے آپ ایسے اٹھتے جیسے مجھے پہچانتے ہی نہ ہو.
یہ رویہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا کہ میرے رب نے بلایا ہے، میرے خالق نے بلایا ہے نا. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کتنی مرتبہ فون کیا آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا. مائنڈ کر لیتے ہیں نا بھائی فون کیا آپ نے اٹھایا کیوں نہیں. آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو بلا رہے تھے، آپ سے ضروری بات کرنی تھی. اپنی مرضی سے کیا فون اٹھانا. جب کال آئے تب آپ اٹھائیں، تب تو بات ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں موبائل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھینک دیں اس کو. اللہ کی طرف سے بلاوا ہے یہ اذان. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آ جاؤ، اب آؤ میرا قرب تلاش کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آؤ میری یاد کے لیے نماز پڑھو. ہمیں نماز میں اللہ کے علاوہ ہر چیز یاد آ رہی ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے نماز پڑھو میری یاد کے لیے، تمہیں میری یاد آئے. یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں. اللہ اکبر. یا اللہ آپ تو سب سے بڑے ہیں، آپ سے بڑی کوئی ذات ہے ہی نہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ. یا اللہ جو بھی آپ کی تعریف کرے گا آپ اس کی سن لیتے ہیں. دنیا میں تو کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہے جو کہیں آپ مجھے سناؤ، جب سناؤ گے میں سن لوں گی بات آپ کی، میں سن لوں گا آپ کی بات. کوئی بھی نہیں. وہ کہتے بس کریں، سن تو لی آپ کی بات، بار بار ریپیٹ آپ کرتے رہتے ہیں. اپنے بھی مسائل ہیں، اپنی بھی ذمہ داری ہیں، اپنی ٹینشن ہمارے اوپر نہ ڈالیں. اللہ کہتا ہے مجھے تو آؤ سناؤ، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، مجھے آؤ سناؤ اپنے مسائل. سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ کے لیے بہت گہرا تعریف اور پاکیزہ تعریف. پھر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یا اللہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں، تعریف تو ساری آپ کی. میرے اندر جتنی خوبیاں وہ آپ نے دیں، اور جو کمیاں یا اللہ وہ بھی آپ دور کر دیں اور خوبیاں دے دیں. ان خوبیوں پر آپ استقامت نصیب فرمائیں. یہ جب نماز پڑھیں گے اللہ کی یاد دل میں آئے گی، تب یہ سوچ پیدا ہوگی. کام ہو گیا دنیا کا تب بھی ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھنی ہے. نہیں بھی ہوا ٹھیک، کوئی بات نہیں، پھر کر لیں گے. نہیں بھی ہوا اس کام کی ٹینشن نہیں لینی. اللہ کے دربار میں جب آئیں گے اللہ فرشتے مقرر کریں گے، ہمارے دنیاوی معاملات تو وہ سنبھال لیں گے. دیکھیے نا دنیا میں ایک چیز خراب ہوئی دوسری چیز خراب ہو گئی، اس کو صحیح کروایا پھر اور چیز خراب ہو گئی. ایک چیز کی طرف سے خوشحالی ملی دوسری چیز سے کمی مل گئی. یہ تو سسٹم دنیا کا چل رہا ہے نا، اونچ نیچ. یہ تو پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم اسی پہ اپنا دل دکھا کے بیٹھ جائیں، اسی پر اپنا مرنا جینا بنا کے بیٹھ جائیں، یہ کام ہو جائے بس پھر یہ کام کریں گے، اچھا یہ ہو جائے پھر نمازیں شروع کریں گے، اچھا گھر بن جائے پھر نمازیں شروع کریں گے، بچے کی شادیاں ہو جائے، بازاروں کے چکر ہیں پھر نماز شروع کریں گے. نہیں، سب سے پہلے نماز، سب سے پہلے نماز. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزق ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نماز کو قائم کرتے ہیں اور نماز میں رب کی یاد انہیں آتی ہے. رسماً عادتاً نماز نہیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا ابو لہب بھی تھا، لیکن اس کی نماز رحمت والی نماز نہیں تھی. منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، لیکن نماز میں اللہ کا قرب مل ہی نہیں رہا. بس رٹی رٹائی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کو پتہ چل جائے ہم نمازی ہیں. ایسی نماز نہیں پڑھنی. واقم الصلاۃ لذکری. سوچیں کس کے آگے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کی یاد دل میں آئے، اپنی زندگیوں میں ہم سمجھیں اللہ آپ واقعی بڑے ہیں. ہر چیز پیچھے ہے، ہر چیز مل جائے ٹھیک ہے، نہیں بھی ملے دل نہیں دکھانا. دل اس بات پر دکھانا ہے نیکی میں ہم کیوں پیچھے رہ گئے، نماز میں ہم سے کیوں سستی ہو گئی، نماز میں ہم سے کیوں غفلت ہو گئی، اس میں ہم کیوں آگے پیچھے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ شخص جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور ہدایت پر ہے اور نماز پڑھتا ہے. نماز جو ہے نا انسان کو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نمازی انسان کا اس کا کبھی بھی عریانی، فحاشی، بے حیائی، گناہ کے کاموں میں دل نہیں لگے گا. اگر دل لگ رہا ہے نا اس کا، یوں سمجھیے وہ نمازیں مردہ نمازیں. ہم کیا کرتے، جائے نماز لپیٹی تو بس یہ اب ہمارا دین ایمان ختم، اب جو دل چاہیں کریں. مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت اللہ کی نگرانی میں ہے. یہ تو ہماری ٹریننگ ہے بس.
کہ تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑنا ہے اور اللہ کے دربار میں سب کچھ، کسی سے ہنسنا نہیں، بولنا نہیں، بات چیت نہیں کرنی، کھانا پینا نہیں، چلنا پھرنا نہیں، بات چیت نہیں کرنی، کوئی ضروری کام نہیں کرنا، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جانا ہے کہ یا اللہ آپ نے بلایا، ہم سب کچھ چھوڑ کر آ گئے۔ یہ تو ٹریننگ ہے۔ نماز کے بعد بھی ہمارا شیڈیول ایسا ہونا چاہیے جو اللہ جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے، اور جو کمی بیشی ہوگی یا اللہ آپ سے معافی مانگیں گے، استغفر اللہ، یا اللہ آپ معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص تقوی کا حکم دیتا ہے، ارأیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے بھلا دیکھا اس شخص کو جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، ہے نا؟ کہتے ہیں آپ کی تو بھاگ بھاگ کے یہ نمازیں ہیں، آپ تو صرف نمازیں پڑھ سکتے ہیں، باقی آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ملا کو صرف مسجد تک بھاگ جانے کا کام ہوتا ہے اور دنیا کا کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ آپ کے پاس صرف نماز پڑھنے کا کام ہے اور تو کوئی کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے اس فرض کو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، پسند نہیں کیا، ہاں نماز کے متعلق جی، پسند نہیں کیا، اہمیت نہیں دی، خوش نہیں ہوا، اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ یقین مانیے جتنی مرضی تھکے ہوئے نا، وضو کریں اور آپ نماز پڑھیں، آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، آپ کو روحانی سکون ملتا ہے۔ فیل تو کریں اس بات کو۔ بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے، ماں تھپکی دے، بچہ اپنی کرکور کی شکایتیں لگا کے بچہ چلا جاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھئی اچھا ماما نے پٹائی کرنی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو نماز بھی تم اللہ کے حضور جاتے ہیں، اپنے مسائل لے کر جائیں، آنکھوں سے آنسو نکالیں، عاجزی سے کھڑے ہوں، یا اللہ آ گئی، یا اللہ ہم تیرے بن گئے، اب آپ نے ہمیں سنبھالنا ہے، یا اللہ ہم نے آپ کو جتنی مرضی مصروفیت تھی آپ کو نہیں بھلایا، آپ سے غافل نہیں ہوئے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نمازوں میں غفلت، نمازوں میں سستی، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں، بہت خیال رکھنا ہے اس نیکی کا، بہت بڑی نیکی ہے یہ نماز، خشوع خضوع، رب کا قرب، رب کی یاد، دل جمی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے اس کو جھٹلا دیا اور منہ موڑ دیا۔ اتنے کام ہے، نماز کیسے پڑھیں؟ ہمارے معاشرے میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کو سنبھالیں، آپ کو نہیں پتہ، مہمان نوازی کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا۔ اصل میں انہیں شعور ہی نہیں کہ کتنا اہم کام ہے، اس کا کتنا ہمیں فائدہ ہے نماز کا، اس کو چھوڑنے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نماز کا۔ اللہ توفیق بھی نہیں دیتا پھر جب آپ خوشی سے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، اللہ اپنے دربار میں پھر بلاتا ہی نہیں ہے، اللہ اپنے پیاروں کو بلاتا ہے۔ تو جس نے جھٹلا دیا اور منہ موڑ لیا، سمجھدار تو بہت تھا ابوالحکم، اتنا کو سمجھدار تھا، اتنا کو اس کے اندر تکبر، غرور، گھمنڈ، اتنا کو انا تھی اس کے اندر، تو کہ جو اس نے، اب ہم پڑھیں گے آگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ یا اللہ ان قریش کے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر جنگ بدر میں یہ سب ہلاک ہو گئے، مارے گئے، اور جب ابو جہل کو مارنے لگا نا تو کہنے لگا کہ میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ میری جو سر پڑا ہو نا نظر آئے کہ یہ ایک سردار کا سر ہے، تھوڑا سا اونچا نظر آئے۔ یقین مانے دیکھیں کتنا غرور اور تکبر اور گھمنڈ ہے۔ یہ آیات جب اس کے سامنے نازل ہوئی، اس نے سنی کہ اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ اتنی بری چیز ہے نا، خود پسندی، انا پرستی، خواہشات کی پرستی، یہ عرب لوگوں کے اندر خود نمائی، خود پرستی ہے نا، دنیا کی محبت ہے نا، پوری دنیا کو انہوں نے دکھا دیا کہ جس چیز کو ختم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، عورت کو مقام دینے کے لیے انہوں نے عورت کو نمائش بنا دیا، مردوں کو لڑکوں کو کھڑا کر دیتے، انہوں نے عورت کو ایک نمائش بنا کر پیش کیا۔ جی یعنی سوچیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کلچرل یہ چیز ہے جی، دیکھیں نا کوئی جہالت کا دور ہے نا، اور انہوں نے کہا یہ ہمارا کلچر تو ہمارا اسلام ہے، یہ کیا ہے کلچر تو ہمارا، یہ کہ اس نے عورت کو چھپایا، اس نے کچھ زیادہ ہی کیا ہے،
शहजादे ने। पहले ढकी छुपी होती थी सऊदी अरब में, कभी सुनते थे ना? नहीं सऊदी अरब नहीं, ये तो मेरा ख्याल उसका था अभी इधर दुबई वगैरह में, अरब ममालिक नहीं कतर में नहीं था। ये जो है ना मोहम्मद बिन सुलेमान ने सिर्फ ये किया कि वो अब यूं अब हिजाब करके यानी खड़ी थी, लेकिन हाथ तो उनकी खवातीन ने भी मिलाया। और ये मोहम्मद सऊदीया के अपनी लेके आया, डरता अपनी बेगम को। अदा यानी जो जिस मुल्क में आ रहा है वो उसको पहले उसकी रिवायात का पता होता है। मुसलमानों की एक पहचान है। हम इतने इम्प्रेस हुए, यकीन मानिए, देखें हमारे ऊपर भी जब हम कहीं शादी पर जाते हैं ना, दुपट्टा सर पर लें कि ना लें, कितना प्रेशर होता है ना, कहाँ से तैयार हों, बालों का स्टाइल कैसे बनाएं। वो तो बड़े बन सवर के, उनको तो बड़े मैनर्स आते हैं। हमारे ऊपर कितने को प्रेशर होते हैं। हम जितना मर्जी पढ़े लिखे, हम एक तरफ तालीम रखते हैं, हम कहते हैं ले भाई हम भी तुमसे कोई कम नहीं। हम भी ऐसे नहीं करते फंक्शनों पर, हम भी तुमसे ज्यादा मॉडर्न हैं। इन्होंने भी यही मैसेज दिया ट्रम्प को, तुम क्या मॉडर्न हो, हमारी लड़कियों को देखो। कतर ने तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया था जो फुटबॉल का मैच हुआ है वहाँ। मुझे लगता है नहीं ये इधर था दुबई का, वहाँ तो उन्होंने नमाज हुई बाकायदा, तलावत हुई, तलावत से आगाज किया। बड़ा थोड़ा शोर मचाया था इन्होंने कि मुसलमान इस तरह। लेकिन कतर के बादशाह ने भी इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, देख ले, है ना, अंदाजा लगे। यानी हम इम्प्रेस हो जाते हैं इन यहूदियों नसारा से। क्यों होते हैं? हम अपने इस्लाम को नहीं संभालते। हमें पता नहीं हमारे पास ये दीन इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह हमें इसी से इज्जत देगा। इनके आगे झुकने से, मॉडर्न बनने से, गैर इस्लामी रिवायात अपनाने से हमें इज्जत कभी नहीं मिलनी, कभी भी नहीं मिलनी। जो इनके सामने झुकते नहीं है वो फिर यानी सोचे यूं बैठ कर जो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो एक लफ्ज़ भी अरबी का नहीं बोल रहा। मुझे लगता है गैर मुस्लिम ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे पास क्या ताकत है, वो हमसे ज्यादा वो हमें पहचान चुके हैं। हम हमें कर रहे हैं वो। यानी हमें वो पहचान चुके हैं हम कितने बड़े मुनाफिक हैं। यकीन माने वो आया था, सब अरब ममालिक मिल के ये गजा की जंग रुकवाते। कुछ मिलता तो सही ना, इन्हें क्या मिला? अपना दीन ईमान लुटाया और सबके सामने सबूत दिया। मोदी का भी पानी बंद किया हुआ है, बैठे आराम से। जी। आज बच्चियां नहीं शहीद हुई, वो जो हमला हुआ है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में बच्चे जा रहे थे, स्कूल वैन पे हमला हुआ है, 5 लोग उसमें मारे गए। आप यकीन मानिए हमारा बच्चा वही बैठा देख रहे हैं, हमारे बड़े, हमारे शब रोज कैसे गुजर रहे हैं, है ना। हमें है आंखें खराब, दिल खराब, मुनाफिकत अपनाने में, है ना, मुनाफिकत अंदर डाले जा रहे हैं। कैसे अल्लाह की मदद आए? और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। ये हमारी बड़ी बदनसीबी है, बड़ी बदनसीबी। हम गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे। जब गुनाह को गुनाह समझे ना, तब भी पलटने का चांस है कि शायद हमें शर्म आ जाए, हम अल्लाह से कह दें या अल्लाह हमें तौफीक दे, हम गुनाहों से बच जाएं। हम तो गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे, हम अल्लाह से माफ़ी नहीं मांग रहे। दीदा दलेरी के साथ हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं। मसाजिद खाली होते हैं, यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज भरे चले जा रहे हैं, रोए चले जा रहे हैं, एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। हाँ बताइए, देखिए, यानी बच्चों में से जो हमारा निकम्मा बच्चा है ना, वो मदरसे जाएगा। बहुत ज़हीन बच्चा है हमारा, बहुत लायक बच्चा है, बहुत मेहनती बच्चा है, वो बाहर पढ़ने जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी है। हम इम्प्रेस इतने हो गए। निकम्मा बच्चे आते हैं ना पढ़ने के लिए, आधा घंटा आते हैं सुपारा पढ़ने के लिए, खपरे, और माँ बाप भी ले छोड़ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, फीसें दे रहे हैं। अब जी वो अजीबोगरीब स्कूलों में फंक्शन हो रहे हैं, खप्पे हुए माँ बाप। सुबह देखे ना माँ बाप का हाल क्या हुआ होता है, उठा जाए ना उठा जाए, नमाज के लिए जा सके ना जा सके, बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल, मेहनतें कर रहे हैं, करनी चाहिए। माँ को भी दाखिला दिया, हाँ ना, करे काम करे, वो छोटा बच्चा कर ही नहीं सकता, वो माँ ही कर रही है, माएँ कर रही होती है। माओं के लिए एक मुसीबत होती है। अब ये ड्रेस तैयार करो जी, अब ये तैयार करो, इतना को पैसा लग जाता है, उसमें से लुब्बे लुबाब क्या निकलता है? बच्चे को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, एक्टिविटी हो रही है जी। और फीसें इतनी ज्यादा हो गई कि पेरेंट्स सारे परेशान हो जाते हैं। फिर भी सब देते हैं। हम चल रहे हैं ना मगरिब के तरीके पर, हम चल रहे हैं ना, हम रगड़े में, हम लगे हुए ना उनके रगड़े पर, लगाया हुआ उन्होंने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आराई तइन कज़्ज़ब। मैं कहती दुनियावी तालीम बुरी नहीं है, लेकिन इंसान दीन के भी जरूर तालीम हासिल करे, जरूर हासिल करे।
بتائیں یہ دنیا کمانے کے لیے تعلیم ہے، اور اللہ کا قرب دنیا اور آخرت بنانے کے لیے یہ تعلیم ہے، یہ سب سے پہلے ہے۔ سب کو چاہیے نا کہ سب اپنے بچوں کو یہاں لے کے آئیں۔ لائیں نا، پیرنٹس ہی کم ہوتی ہیں۔ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے آپ کو بچوں کو کہتے ہوئے شرم آئے گی کہ بھئی چلو دین کی کلاس میں چلو قرآن سیکھیں، نہیں، ان کا رخ ہی اور طرف ہے، پیرنٹس کا رخ ہی اور طرف ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا یہ سارا کورس کے ساتھ کیا، چھٹیوں میں نا لے کے آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ دیکھیں نا کہ اب آج کل کے دور میں پیرنٹس میں بچوں میں بہت گیپ آ رہا ہے، بہت زیادہ گیپ آتا جا رہا ہے۔ موبائل کی تعلیمی ادارے اور گھروں میں کم از کم جو آپ کا یہ ریکارڈنگ ہے ہاں۔ یہ تو بچیوں کو سننا چاہیے نا، ساری بچیوں کو۔ کون سنے گا جب ہر وقت ہی کان میں وہ بھی اتنا پریشر ہے پڑھائی کا، یہ لیکچر یہ لیکچر۔ پیرنٹس کی بات نہیں، میں پہلے گھر میں کام کرنے جاتی ہوں، 2 میاں بیوی ہوتے، باجی اس کا دونوں ٹیبل پر بیٹھے ہوتے، اس کے پاس اپنا موبائل ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا موبائل۔ بات آپس میں اچھا میں دونوں کو کہتی ہوں، نہیں بالکل نہیں کرتے، 2 لوگوں کا بیٹھنے کا کیا فائدہ، آپ دونوں آپس میں بات ہی نہیں کر رہے ہو۔ اچھا دیکھیے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھلا وہ شخص جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اتنا وہ خود پرست انسان ہو گیا، اتنا ضدی، اتنا غرور و تکبر میں مبتلا انسان، اسے نہیں پتہ چلا کہ یہ آیات اس کے بارے میں اتری، لیکن تکبر، غرور، انا، ضد، ہٹ درمی اتنی زیادہ کہ مخالفت پہ مخالفت کر رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر نہ وہ رکا تو ہم ضرور لنسفعا بالناصیہ، ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے۔ ناصیہ کہتے ہیں دماغ کا وہ حصہ آگے کا جو فیصلہ کرتا ہے۔ یہ والا جی ماتا جی، اور اللہ اسی چیز کو زمین کے اوپر دن میں 2-3 مرتبہ رکھواتے ہیں، جھکواتے ہیں اللہ تعالیٰ، سجدہ۔ ہاں جی، سجدہ کرواتے ہیں۔ عرب میں آپ کو پتہ قبائلی سسٹم تھا۔ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیں کہ نماز آپ نے نہیں پڑھنی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی نماز پڑھی حرم میں جا کر۔ جب آپ نے نماز پڑھی تو ابو جہل آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم نے یہاں نماز نہیں پڑھنی؟ جب اس نے 3 مرتبہ کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو جھڑک دیا، اور پھر اس نے کہا اے محمد تو جانتا ہے کہ اس وادی میں کسی کے حمایتی مجھ سے زیادہ نہیں، یعنی میں تو سردار ہوں یہاں کا، میرے دوست احباب سب سے زیادہ، تو لہذا میں سب کو بلا لوں گا۔ تو اس پر یہ آیات اتری۔ اور ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک دفعہ کیا کیا، سب سے کہا کہ دیکھا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہر گھر میں لڑائی ڈالی ہوئی ہے، ہر گھر میں اس نے شور شرابہ کیا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اسی کی سپیڈ کم ہوئی ہے، کیا ہوا ہے؟ بند کریں پھر، بہت گرمی ہو، ہاں کریں ذرا اس کی سپیڈ نمبر زیادہ کریں۔ بادل تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے جو جہاں سے تپش آ رہی ہے۔ وہ ابھی کھولیے، میں نے نا بھائی آئے تھے تو وہ اوپر سے چابی نہیں تھی، کھول رہے تھے تو میں نے کھینچ کر۔ اچھا چلیے، تو ابو جہل نے جو ہے کہا کہ میں جو ہوں نا میں اس سے نمٹ لوں گا، اور اس نے کہا کہ نبی یعنی یہ محمد جب نماز پڑھ رہا ہوگا تو اس وقت، ہاں ان کو تھوڑا تیز کر دو، تو اس نے کہا کہ میں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر جا کر نا پاؤں رکھ دوں گا۔ ابو جہل نے یہ حرکت اس نے کرنے کے لیے ارادہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جیسے اس نے ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر پاؤں رکھے، آگے بڑھنے لگا تو ایک دم پیچھے ہٹا۔ تو اس کی ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم ایک دم پیچھے کیوں ہٹے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا چیز محمد کے اور میرے درمیان ایک اتنا بڑا گڑھا بن گیا تھا، اور اس میں اتنی خوفناک جانور تھا، ایک خوفناک اونٹ میرے سامنے آیا جس کی بڑی خطرناک گردن تھی، بڑا خطرناک چہرہ تھا، اور بہت خوفناک دانت تھے، قریب تھا کہ وہ مجھے اچک لے، مجھے چبا لے، اس وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹا۔ ایک دفعہ تو اس نے یہ دیکھا، اور ایک دفعہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر آ کر اوجھڑی رکھ دی اونٹ کی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں جا کر اٹھاؤں۔ حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن سے ہٹائی، اور پھر وہ روتی رہیں، اور پھر کہنے لگی کہ ان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ
ابو جہل نے آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں. ابو جہل ابو الحکم جو اپنے آپ کو کہا کرتا تھا نا, تو اس کو یہ بھی نظر آیا کہ بہت بڑی خندق ہے, کوئی خطرناک خوفناک ڈراؤنی چیز ہے, اگر میں آگے بڑھتا تو قریب تھا کہ وہ مجھے اچک لے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے تکا بوٹی کر دیتے. تو لہٰذا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ساری زندگی رکھی. جب یہ اس طرح کی اذیتیں دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریش کے لوگوں کے بارے میں جو سردار تھے, آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے, آپ نے ان کے بارے میں بد دعا دی. آپ نے کہا کہ یا اللہ ان کو ہلاک کر دے. تو ان کی ہلاکت ہوئی جنگ بدر میں. یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے. تو وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ, ہرگز نہیں, اگر یہ نہ رکا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے. یعنی جہاں پر یہ بڑے منصوبے رکھتا ہے, جہاں پر اپنے غرور و گھمنڈ تکبر میں مبتلا رہتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے, نعوذ باللہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے. ناصیتن کاذبتن خاطیہ, یہ پیشانی تو جھوٹی ہے, یہ پیشانی تو خطا کار ہے, گناہ گار ہے. جتنا مرضی سمجھدار تھا ابو الحکم اپنے آپ کو کہتا تھا, لیکن یہ دیکھیے کہ کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا. تو کیا یہ سمجھداری والا اس نے کام کیا؟ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, کیا اس نے یہ سمجھداری والا کام کیا؟ سے پہلے رویہ صحیح تھا. ہاں صحیح تھا اس کا رویہ, یہ حاجیوں کا خیال رکھا کرتا تھا, لیکن ایمان قبول نہیں کیا اس نے. سرداروں کی سب سے بڑی بات یہ تھی, انا تھی, کہ یہ یتیم غریب اسی کو اللہ نے نبی بنانا تھا, اس کو چننا تھا, ہے نا. عمراؤں کے اندر, سرداروں کے اندر یہ جو ایک انا آ جاتی ہے نا, وہ اسی میں مبتلا رہے. تو لہذا نبی سے مقابلہ کرنے والا اصل میں اللہ سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. نبی کو تو اللہ نے چنا ہوتا ہے, اور اللہ نے حکم دیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو, یہ اللہ نے کہا نا. تو جو اللہ کی بات نہیں مانتا, گویا وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. ابو لہب تو چچا تھے نا. جی, ابو جہل کا کیا تھا؟ یہ کوئی بھی تعلق نہیں تھا, ویسے سردار چچا نہیں تھا ابو جہل؟ نہیں, یہ قریش بڑا سرداروں میں سے تھا. ابو لہب جان ایک تھے شاید. جی وہ چچا تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ پیشانی تو اس کی جھوٹی, خطا کار, بڑا سمجھدار بنتا ہے, جھوٹا ہے, گنہگار انسان ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَا, اللہ تعالیٰ کہنے لگے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ساتھیوں کو بلا لوں گا, میں یوں تباہ و برباد کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا اسے چاہیے کہ وہ بلا لے جس کو بلا لاتا ہے, اپنی مجلس کے, اپنے سرداروں کے, جن لوگوں کو اس نے بلانا ہے. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں. اندازہ لگے اس نے یہ آیات بھی پڑھی, پھر سن کے بھی پھر ایمان نہیں لایا. فَلْيَدْعُ نَادِيَا, یہ غرور, تکبر, گھمنڈ, دنیا پرستی بہت خطرناک یہ بیماریاں ہیں جو اب مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی. ہم بھی قرآن مجید کو ایسے پڑھ لیتے ہیں, اس نے بھی ایسے ہی سن لیا. فَلْيَدْعُ نَادِيَا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے بلا لے وہ اپنی مجلس کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا, ان قریب ہم بھی بلا لیں گے اپنے گارڈ یعنی عذاب کے فرشتے, ہم بھی بلا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے سنا دی یہ بات کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دیتے ہو, تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کے رسول کے پیچھے کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. اسی طرح تمام مسلمانوں کے پیچھے کون سی ہستی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات, مدد کرنے کے لیے. کلا لا تطعہ واسجد واقترب, ہرگز نہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے نہیں جھکنا, آپ نے ان کی بات نہیں ماننی, آپ نے ان سے امپریس نہیں ہونا. آپ کو نماز سے روکتے ہیں, آپ نے ان سے خوف زدہ نہیں ہونا, آپ نے نیکی سے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے کسی معاملے میں ان سے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کی اپنی ایک پہچان ہے, مسلمان کی یہی تو پہچان ہے کہ وہ نیکیوں پہ کھڑا ہے, وہ اللہ کی فرما برداری میں کھڑا ہے.
کلا لا تطعہ واسجد واقترب، آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے پھر کرنا کیا ہے؟ یہ ابو جہل تو اللہ کا نافرمان ہے، اس کی بات کبھی نہیں ماننی، اللہ کے نافرمان کی کبھی بھی بات نہیں ماننی۔ آپ نے پھر کرنا کیا ہے؟ واسجد واقترب، آپ نے سجدے کرنے ہیں، آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اس سورت کا آغاز اقرا سے ہوا تھا اور اس سورت کا اینڈ کس سے ہوا ہے؟ واسجد واقترب، آپ سجدہ کیجئے، آپ قریب ہو جائیے۔ یعنی وہ اقرا جو آپ کو سجدہ اور اللہ کے قریب لے جائے، وہ تعلیم تو فائدہ مند ہے، وہ بھی تعلیم صحیح ہے۔ جو آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی، وہ پھر تعلیم آپ کو دنیا کے قریب کر رہی ہے، پھر دنیا کا فائدہ تو تھوڑی دیر کا ہے۔ لہذا یہاں پر عبادت اور سجدے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا حکم مل رہا ہے، اور یہاں پر سجدے کی فضیلت کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی ربیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک دن ربیہ سے کہا، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ جو مانگو گے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، میں دعا کروں گا۔ تو ربیہ چپ رہے۔ آپ نے کہا کہ ربیہ سوچ کر جو تمہارا دل چاہے مانگو، ایک دن، 2 دن، 3 دن لگاؤ، سوچ کر پھر مجھ سے جو مانگنا ہے مانگو، میں دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ ربیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 2-3 دن سوچا، انہوں نے کہا کہ دنیا مانگوں گا، دنیا آج ہے کل ختم، ٹھیک ہے۔ دنیا سے آج پیار ہے، دنیا آج اچھی لگتی ہے، کل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی۔ انسان کے دل میں آتا ہے سب کے پاس ہی تو ہے، سب کو ہی تو ملی ہوئی ہے، مجھے کوئی انوکھی تھوڑی ملی ہوئی ہے۔ تو لہذا حضرت ربیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، کثرت سجود سے پھر میری مدد کرو، یعنی فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، پھر نوافل سے میری مدد کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں تمہاری سفارش کروا دوں گا، بس آ جانا، تم امت محمدیہ ہو نا، بس اسی بات پر فخر کرو، عمل سے فارغ ہو جاؤ کہ ہم امت محمدیہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سفارش کرنی ہے، بس آپ ہماری سفارش کر لیں گے، بس ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کثرت سجود سے پھر میری مدد کرو، یعنی نوافل پڑھو گے تو جو فرائض میں کمی بیشی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کمی پوری کریں گے، اور پھر تمہیں میرا ساتھ جنت میں ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنے کے لیے نوافل، فرائض، ہر فرائض بھی پابندی مسلمانوں نے پھر ضرور اختیار کرنی ہے۔ اور نوافل سے تو سب سے پہلے تو فرائض ہیں۔ اچھا، ہم فرائض سے ہٹ جاتے ہیں، ہم نوافل پر آ جاتے ہیں۔ تہجدیں پڑھ رہے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ فرائض سب سے پہلے، فرائض کی تو سب سے پہلی حفاظت کرنی ہے، پھر اس کے بعد نوافل۔ نوافل پڑھنے سے جو نوافل پڑھے گا وہ فرائض کی بھی خیال رکھے گا، اور فرائض کی کمی بیشی نوافل پڑھنے سے کمی بیشی کور ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پر نا سجدہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن مجید کا آخری سجدہ ہے۔